فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 39 ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ ان کی نادانی اور بے عقلی بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ احکام خدا کو بھی جانتے ہیں اور یہ بھی کہ ان کے چھپانے کا انجام ضلالت اور جہنم ہے۔ اس علم کے باوجود یہ لوگ آتش جہنم میں جانے کے لیے آمادہ ہیں، جو مقام تعجب ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اس سے بڑھ کر نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی اختیار کریں۔ نمبر 2، جو شخص اطاعت پر صبر نہیں کر سکتا وہ جہنم کے دردناک عذاب پر کیسے صبر کرے گا؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تشریح کلمات۔ شقاق، شین قاف قاف، افتراق دور ہونا، شگاف مخالفت۔ تفسیر آیت۔ احکام خدا چھپانے والوں کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ ان کا یہ گناہ ناقابل معافی کیوں ہے آیہ شریفہ میں اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ اللہ نے حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی۔ ان لوگوں نے حق کو چھپایا۔ حق پوشیدہ رکھنے کی صورت میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ضلالت اور گمراہی اور استحقاق عذاب ہے۔ چنانچہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام اختلافات اور نفرتوں کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، اس لیے ان کا یہ جرم قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اس جرم کے آثار آنے والی تمام نسلوں میں جاری رہتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہر گناہ کا ایک طبعی اثر ہوتا ہے، اور اختلاف اور پراگندگی کتمان حق کے طبعی اثرات میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، حق کے چھپانے کی وجہ سے فرقے وجود میں آئے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تشریح کلمات: بر، با را را، نیکی خواہ اعتقادی ہو یا عملی، بر یا بر وسعت کے معنوں میں ہے اور وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ القربا، قوف را با، زیادہ نزدیکی رشتہ دار، ذوی القربا، زیادہ قرابت رکھنے والے۔ الرقابی، را قوف با، رقبہ کی جمع گردنیں، غلام مراد ہیں جن کی گردنیں آزاد نہیں ہوتی۔ البأسائی، با حمزہ سین، سختی، تنگ دستی اور ناگواری۔ الضرائی، ضاد را را، بیماری، دوستوں کی موت سے آنے والی مصیبت۔ البأسی، با حمزہ سین، جنگ۔ تفسیر آیات: نصارہ کی طرح مشرق کی طرف رخ کرنا یا یہودیوں کی طرح مغرب کی طرف رخ کرنا کسی بھی دین میں نیکی کی بنیادی عناصر میں شامل نہیں۔ ایک خاص سمت کی طرف رخ کرنا کسی مذہب کا محسوس شعار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس دین کی روح صرف اسی پر منحصر نہیں ہو سکتی، یعنی دین محض چند ظاہری رسوم کا نام نہیں بلکہ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ بالفاظ دیگر، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب فقط قرآنی نسخے کا احترام ہی نہیں بلکہ ایمان بالقرآن کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ دیگر ادیان کو اس بات پر نازع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم درست قبلہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی فضیلت اور نیکی نہیں بلکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے نیکی کے اعتقادی، عملی اور اخلاقی پہلوؤں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اعتقادی پہلو میں بنیادی چیز اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، کتاب اللہ اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، عملی پہلو یہ ہے کہ مومن اپنے معاشرے کا ایک فیاض اور فعال فرد ہو جس کا فیض قرابت داروں، آزادی کی خواہش رکھنے والے غلاموں بلکہ ہر مستحق اور نادار شخص تک پہنچے، خدا سے مربوط رہنے کی خاطر نماز گزار ہو اور معاشرے میں اقتصادی توازن برقرار رکھنے میں اتنا کردار ہو کہ خوشحالی کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے قابل ہو۔ نمبر 3، اخلاقی پہلو میں وفائے عہد کی پابندی، تنگی و مصیبت میں صبر و استقامت اور دلیر انسان ثابت ہونا ہے۔ آیہ کریمہ میں نیکی کے درج ذیل بنیادی عناصر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، خدا پر ایمان ہر نیکی کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ خدائے واحد پر ایمان لانے کے بعد انسان بہت سے خود ساختہ خداؤں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 2، روز آخرت پر ایمان سے اس چند روزہ دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے اور انسان کا کائناتی تصور بلکہ تصور حیات بھی بامعنی بن جاتا ہے۔ روز قیامت پر ایمان کے بعد انسان کا ہر عمل بامقصد، باثمر اور نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ نمبر 3، فرشتوں پر ایمان لانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی اور تشریعی نظام میں فرشتوں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ فرشتے بھی اللہ کے رسول اور پیغام بر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، خواہ وہ صحف ابراہیم ہو علیہ السلام یا توریت و انجیل یا قرآن مجید۔ یہ سب انسان کے ارتقاء اور اس کی تعلیم و تربیت کا نصاب ہے۔ کتاب پر ایمان لائے بغیر انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا بے سود ہے۔ نمبر 5،
انبیاء پر ایمان لانا نیکی کے لیے اساس ہے، کیونکہ نبی انسانیت کا معلم اور اللہ کی طرف سے دستور حیات لانے والا ہے۔ مندرجہ بالا عناصر انسان کی جہاں بینی اور اصول عقائد سے متعلق ہیں، جن کے تحت اس کے نظریاتی بنیاد قانون بنانے والے اور قانون لانے والے پر ایمان کی شکل میں مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان عناصر کا بیان ہے جو انسان کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی معاندین کے زعم باطل کے علل الرغم کہ دین عوام کے لیے افیون ہے، علل الرغم کہ دین عوام کے لیے افیون ہے۔ معاشرے میں نیکی کی پیداواری اور اقتصادی مقام کو عبادتی پہلو سے پہلے بیان فرمایا گیا ہے، چونکہ مال کی پیداوار کے بغیر مال کا خرچ کرنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 6، انفاق۔ نیکی کا اہم عملی پہلو یہ ہے کہ اپنا پسندیدہ مال علی حبہ خرچ کرے۔ علی حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف لوٹائی جائے۔ چنانچہ دوسری آیت سے اس بات کی تائید ملتی ہے، ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ نیز فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہیں۔ لہٰذا انسان جب اپنے پسندیدہ مال کو اس ذات کے لیے خرچ کرتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے تو اسے فضیلت ملتی ہے۔ نیز جب مال کے باوجود مال خرچ کرنے کا ہدف حب خدا ہے، لہٰذا جب اللہ تو ہر صورت میں موجود رہنی چاہیے، ورنہ دوسری اغراض کے لیے مال خرچ کرنے میں کوئی فضیلت نہیں۔ آیت کی روح سے معاشرے کی مندرجہ ذیل سب طبقے مومنین کے پسندیدہ مال کے مستحق ہیں۔ الف، ذی القربہ یا ذوی القربہ، یعنی انفاق کرنے والے کے قریب ترین رشتہ دار۔ یہ بات فطرتاً بھی نہایت اہم اور مناسب ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے محتاج قرابت داروں پر توجہ دے، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کی ضروریات اور احتیاجات کا بہتر علم رکھتا ہے۔ نیز اس سے صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے اور اہل خاندان کے درمیان الفت و محبت بڑھ جاتی ہے۔ محتاجی کا راز اپنی برادری سے باہر نہیں جاتا۔ بے یتیم عموماً بے سرپرست اور بے کس ہوا کرتے ہیں۔ ان کی فریاد رسی ایک انسانی مسئلہ ہے۔ جیم، مساکین، خصوصاً وہ تنگ دست افراد جو فقر و تنگ دستی کے باوجود سوال نہ کریں اور اپنی حیات و عفت کو محفوظ رکھیں۔ دال، ابن سبیل، وہ مسافر جو اپنے خاندان سے کٹ کر رہ گیا ہے اور اس کے پاس زاد راہ نہ رہے، اگرچہ اسے اپنے وطن میں یہ شخص نہ مسکین ہو نہ یتیم بلکہ مسافر ہونے کی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو۔ ہاں، سائل جو انتہائی مجبوری کے عالم میں دست سوال دراز کر رہا ہو۔ اوپر جو دونوں آیات بیان کی گئی ہیں، لن تنالوا البر، اس کا ریفرنس ہے آل عمران کی آیت نمبر 92، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اس کا ریفرنس ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ اگلا پوائنٹ ہے اگلے پیج پہ، واو، غلاموں کی آزادی، یعنی مال خرچ کر کے انہیں آزاد کرانا۔ ہم آئندہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اسلام میں غلامی کے جواز کی کیا صورت ہے۔ 7، اب پوائنٹ نمبر 7، نماز قائم کرنا۔ 8، زکوٰۃ ادا کرنا۔ 9، معاہدوں کی پاسداری۔ یہ بات معاشرے کی روح اور بقائے باہمی کی بنیاد ہے۔ معاہدہ خواہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہو یا دوسرے انسانوں کے ساتھ یا قوموں اور حکومتوں کے ساتھ، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر نظام بشریت قائم ہے۔
اگر معاہدوں پر سے اعتماد اٹھ جائے تو بقائے باہمی کا مسئلہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کچھ طاقتیں معاہدوں کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے یہ خطرہ پیدا کر دیتی ہیں۔ نمبر 10، تنگی، مصیبت اور میدان جنگ یعنی معرکہ حق و باطل میں ثابت قدم رہنا۔ یہ نیکی وہ شخص انجام دے سکتا ہے جو داخلی خطرات، تنگی اور مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو، نیز ساتھ ہی خارجی خطرات اور حق و باطل کے جنگ میں بھی مرد میدان ہو۔ یہ ہیں صاحبان بر یعنی ابرار کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ نے ابرار کی مزید اوصاف قرآن میں یوں بیان فرمائے ہیں، وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر کی آیت نمبر 5 سے لے کر 22 تک۔ آخر میں فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، یعنی مذکورہ بالا کردار و سیرت کے مالک ہی اپنے دعوی ایمان میں صادق القول ہیں، جن کا ساتھ دینے کا حکم ہے۔ کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، اور یہی صاحبان تقوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نیکی رسم و رواج کی پابندی کا نام نہیں بلکہ حقائق پر غیر متزلزل ایمان، عبادت اور بندگان خدا کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی رویے کا نام ہے۔ تحقیق مزید، بہار الانوار، جلد نمبر 66، صفحہ 346۔ من عمل هذه الآیۃ فقد استکمل الایمان، تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 63، تفسیر العیاشی جلد 2 صفحہ 93۔ اور اوپر رسول خدا کی حدیث کا ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 66 صفحہ 346۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والوں، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، بلکہ اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تشریح کلمات۔ قصاص، قوف صاد صاد، کسی کا تعاقب کرنا۔ کہانی کو قصہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں صاحب کردار کے حالات کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ قتل کے بعد قاتل کا تعاقب کیا جاتا ہے، اسی لیے خون کا بدلہ لینے کو قصاص کہتے ہیں۔ شان نزول۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ تفسیر البیان میں قتادہ سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کو کسی اور جاہل قوم سے کوئی حق لینا تھا، لیکن حق کے یہ دعوے دار اس سلسلے میں زیادتی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ وہ غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے مرد سے قصاص لینے پر تل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر آیات۔ قصاص کا مطلب یہ ہے
کہ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی اختیار کیا جائے، یعنی قصاص میں صرف جرم کا بدلہ لیا جاتا ہے، طریقہ جرم کا نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں خون کے بدلے میں انسانی اقدار کی بجائے غیر انسانی اقدار کو معیار قرار دیتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی مارا جاتا تو قبیلے والے اپنے ایک آدمی کا بدلہ سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے اور اصل قاتل کے قتل پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ جدید مہذب جاہلیت تو اس سلسلے میں غیر مہذب قدیم جاہلیت سے بھی آگے نکل گئی کہ یہ اپنے ایک آدمی کے بدلے مد مقابل کی پوری قوم سے لیتی ہے۔ قصاص کی سزا یہودیوں کے ہاں ایک حتمی اور ناقابل تلافی سزا ہے۔ ملاحظہ ہو خروج 21، 22 اور 35 نیز احبار 24 سے 24 میں آیا ہے۔ توڑنے کے بدلے توڑنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے اسے ویسا ہی کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں قصاص کی سزا نہیں سوائے خاص حالات کے۔ اسلام قصاص کا قانون برقرار رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک عادلانہ اور فراخ دلانہ راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی نہ تو قصاص کو متروک اور نہ ہی ضروری قرار دیتا ہے، بلکہ عفو اور دیت کے لیے بھی گنجائش رکھتا ہے۔ اسلام نے قتل کے بارے میں 3 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کا حق دیا ہے۔ نمبر 1 قصاص یعنی خون کے بدلے خون۔ نمبر 2 دیت یعنی خون کے بدلے مال۔ نمبر 3 عفو یعنی نہ خون نہ دیت۔ نمبر 1 قصاص۔ اسلام کے تعزیراتی قوانین میں نہ فقط انتقام پسندی ہے اور نہ صرف عفو پروری بلکہ ان دونوں کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس طرح اس قانون میں خون آدم کا احترام بھی ملحوظ ہے اور قاتل کی تنبیہ بھی۔ اس حکم میں اجمال سے کام نہیں لیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید کا شیوہ صرف کلیات کو بیان کرنا اور تفصیل کو سنت پر چھوڑ دینا ہے، بلکہ یہاں قصاص میں عدل و مساوات کو یقینی بنانے کے لیے اس قانون کی کچھ جزویات ذکر فرمائیں۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس آزاد قاتل کو ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، اگر قاتل غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، قاتل عورت ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں، بلکہ جو قاتل ہوگا وہی سزا پائے گا۔ شان نزول کے مطابق آیت کا موضوع یہ ہے کہ جس نے قتل کیا قصاص اسی سے لیا جائے گا، خواہ قاتل غلام اور عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مفہوم نہیں نکلتا کہ عورت کے بدلے مرد قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اگر عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے تو چونکہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے، اس لیے اس کا نصف مرد کے ورثاء کو ادا کیا جائے گا۔ نمبر 2 دیت۔ یہ اس صورت میں ہے کہ مقتول کا وارث قصاص کی جگہ دیت دینے پر راضی اور قصاص سے درگزر کرے۔ نمبر 3 عفو یعنی قصاص اور دیت دونوں سے درگزر کیا جائے۔ فمن عفی لہو سے مراد قاتل ہے کہ اس کو چھوٹ مل جائے، من اخی اپنے بھائی کی طرف سے۔ یہاں لفظ اخ یعنی بھائی کی تعبیر سے امت قرآن کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں قتل و کشار کی نوبت آ بھی جائے، پھر بھی قاتل تمہارے انسانی بھائی ہیں، اور بقول قاتل فاسق ہونے کے باوجود اسلامی برادری سے خارج نہیں ہوتا۔ شیئن سے مراد وہ حق ہے جو قاتل پر عائد ہوتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقتول کے ورثاء اس حق میں سے کچھ کو بخش سکتے ہیں، لیکن اگر قاتل کئی ہوں تو کچھ معاف کر دیں یا خون بہا کا کچھ حصہ معاف کر دیں۔ انسانی اور اخلاقی اقدار قصاص کی جگہ دیت
طے ہونے کے بعد اس کی ادائیگی کے دوران طرفین نے مشکلات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جن کا حل یوں بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، دیت ادا کرنے والا اس کی بروقت ادائیگی پر قادر نہ ہو تو مقتول کے ورثاء کی طرف سے مطالبے میں شدت آ سکتی ہے اور تاخیر کی وجہ سے وہ مقتول کے خون کو رائیگاں سمجھنے لگتے ہیں۔ دیت ادا کرنے والے بار بار مطالبے سے نفسیاتی طور پر انتہائی اذیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہٰذا خالق رحیم فرماتا ہے کہ فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ، یعنی دیت کا مطالبہ اچھے پیرائی میں کیا جائے۔ یہ ہدایت دیت دینے والے کے لیے ہے۔ نمبر 2، دیت دینے والا قادر ہونے کے باوجود حسن و خوبی سے ادا نہیں کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اور قتل و کشت کی نوبت دوبارہ آ سکتی ہے۔ اس لیے خالق نے فرمایا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ دیت ادا کرے اور بروقت ادا کرنے کے ساتھ دیت کی نوعیت میں لاپرواہی نہ کرے، مثلاً اونٹوں اور بکریوں کے صرف خانہ پوری کرے اور لاغر اور مریض جانور دے تو یہ احسان فراموشی ہوگی جس سے کدورتیں دوبارہ بھڑک سکتی ہیں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یعنی قصاص کی جگہ خون بہا کا قانون سزا میں تخفیف اور رحمت ہے۔ عفو کے بعد دوبارہ قصاص نہیں لیا جا سکتا، ایسا کرنا عذاب الہی کا باعث ہوگا۔ ایک سب ہیڈنگ ہے، کیا اسلامی تعزیرات غیر انسانی ہیں؟ کچھ لوگ اسلامی تعزیرات پر بالعموم اور قصاص پر بالخصوص یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ نمبر 1، مجرم ذہنی عدم توازن اور فکری انتشار کا شکار ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کے علاج اور اصلاح اور تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ قصاص ان کا علاج نہیں۔ نمبر 2، قصاص انسانی جانوں کا ضیاع کا اعادہ ہے، علاج نہیں۔ نمبر 3، قصاص ایک انتقامی کارروائی ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ جواب، قصاص کے حکم کا تعلق پوری انسانیت سے ہے اور یہ تمام اقوام کے لیے یکساں ہوتا ہے، اگرچہ اقوام عالم میں سے کچھ قومیں عقل و شعور کی اس منزل پر فائز ہو جاتی ہیں کہ وہ تربیت اور اصلاح کے ذریعے قتل کے ارتکاب سے باز آ جائیں تو اسلامی تعزیرات سے اس کی نفی نہیں کرتی۔ ایسے حالات میں عفو و درگزر کا قانون نافذ ہو سکتا ہے اور قصاص کا قانون ان کے منافی نہیں ہے، لیکن وہ اقوام جو شعور کی اس منزل پر فائز نہیں ہیں، ان میں مجرم قابل اصلاح نہیں بلکہ قوم کے جسم میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی علاج صرف یہ ہے کہ اسے کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا جائے، جیسا کہ مشاہدہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ایسے مجرم نہ تو زندان سے گھبراتے ہیں اور نہ ہی دوسری سزاؤں سے۔ ان کے لیے زندانوں کی زندگی اتنی کربناک نہیں ہوتی جتنی کہ سزا تجویز کرنے والے سمجھتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو قید کو آزادی زندگی سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز قانون قصاص خود قتل میں کمی کا باعث بنتا ہے، خواہ عملاً معاف ہی کر دیا جائے یا دیت ادا کر دی جائے۔ نمبر 2، پہلے اعتراض کے جواب سے ظاہر ہوا ہے کہ قصاص معاشرے میں مجموعی طور پر ہونے والے قتل کے لیے ایک لگام ہے۔ یہ کہنا قصاص سے قتل کی تکرار ہے ایک نہایت سطحی سوچ ہے۔ اعتراض کرنے والے کی محدود نگاہ صرف قاتل و مقتول پر ہے، جبکہ قانون قصاص پورے انسانی معاشرے کے لیے ہے، لہٰذا پورے انسانی معاشرے کے لحاظ سے قصاص اس تقریر کے لیے نہایت مؤثر لگام ہے۔ جب انسان کو یقین ہوگا کہ مد مقابل کو قتل کرنے کے بعد وہ بچ نہیں سکتا بلکہ خود اسے بھی قصاص میں قتل کر دیا جائے گا تو انسان کی اندر حب ذات اور حب مال کی طاقتور خواہش اسے دوسروں کے قتل سے روکے گی۔ بنابراین
اسے دوسروں کے قتل سے روکے گی۔ بنا برائی قصاص پورے انسانی معاشرے میں قتل کی روک تھام کے موقع مؤثر ترین قانون اور وسیلہ ہے، تکرار قتل نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اگلی آیت میں نہایت فصیحانہ انداز میں یہ جواب دیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ نمبر 3، اول تو قصاص انتقام کے اندھے جذبے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مہذب اور منتظم قانون ہے۔ چنانچہ مقتول کے ورثاء کو قاتل سے خود انتقام لینے کا حق حاصل نہیں، بلکہ اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ شرعی حاکم کی طرف رجوع کرے۔ قانون قصاص پر عمل درآمد اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، خواہ کسی مقتول کا کوئی وارث ہو یا نہ ہو۔ اگر مقتول کا وارث شرعی حاکم کی اجازت کے بغیر اقدام قتل کرتا ہے تو یہ انتقام ہے، لیکن اگر قانون کا سہارا لے کر حکومت کی طرف رجوع کرتا ہے اور حکومت قصاص نافذ کرتی ہے تو یہ انتقام نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے نافذ شدہ قانون ہے۔ ثانیاً، اپنے مال و جان کا دفاع ایک فطری حق ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص اسے قتل کرنا چاہے تو وہ اپنے دفاع کی خاطر اسے قتل کرنے کے حق میں نہ ہو۔ بنابراین اگر حالت دفاع میں قتل واقع ہونے سے پہلے قتل کرنا جائز اور معقول ہے تو قصاص میں قتل واقع ہونے کے بعد کیسے جائز نہیں ہوگا؟ یہ نام نہاد ترقی یافتہ قومیں اپنے خود ساختہ استقلال، آزادی اور مفادات کے تحفظ اور دفاع کے بہانے دوسری قوموں کی نسل کشی تک سے باز نہیں آتی۔ وہ قصاص کو غیر انسانی اور ناپسندیدہ عمل قرار دیتی ہیں تاکہ مظلوم اقوام کے جذبہ انتقام کو ختم کر کے اپنی سیاہ کاریوں کے دائرے مزید پھیلائیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قصاص معاشرے میں عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ایک مہذب اور منظم قانون ہے، انتقام کا اندھا جذبہ نہیں۔ نمبر 2، اسلامی قانون قصاص کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خون کا احترام بھی ہے اور قاتل کی تنبیہ بھی۔ نمبر 3، بظاہر سنگین اور سخت نظر آنے والی اسلامی تعزیرات رواداری، باہمی محبت، احترام اور الہی عطوفیت کی آئینہ دار ہیں۔ فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ۔ تحقیق مزید۔ الکافی جلد 7 صفحہ 358، التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ 178، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 75۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔